اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ آیت میں آپ نے سماعت فرمایا کہ یہ منافقین کا طریقہ تھا کہ مسلمانوں کو بھی راضی رکھیں اور کفار کو بھی راضی رکھیں۔ ان کی اس حرکت پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وعید سنائی۔ آج جو آیہ مبارکہ ہے اس میں ذکر ہے کہ مسلمان کو قتل نہ کرے۔ یہ گناہ کبیرہ ہے اور حلال سمجھ کر کرے گا تو ہمیشہ کے لیے پھر دوزخ میں رہے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو قتل کرے، یہ جائز نہیں ہے، الا خطأ، مگر غلطی سے قتل ہو گیا۔ غلطی سے مراد کہ جانور کا شکار کر رہا تھا، مسلمان کو گولی لگ گئی، یا اس نے سمجھا یہ شخص کافر ہے، وہ مسلمان تھا۔ اللہ فرماتا ہے اگر غلطی سے مسلمان کو قتل کر دے، وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اور جو کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کر دے تو ایک مسلمان غلام کو آزاد کرے۔ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا، اور دیت دینا لازم ہے جو مقتول کے گھر والوں کے حوالے کی جائے گی، سوائے اس کے وہ صدقہ کریں، وہ معاف کریں۔ کفارہ بھی دیا جائے گا اور دیت بھی دی جائے گی، یعنی کہ مال بھی دیا جائے گا۔ دیت سے مراد یہاں پر 100 اونٹ ہیں۔ اگر مسلمان نے مسلمان کو غلطی سے قتل کر دیا تو دیت بھی دے گا اور کفارہ بھی دے گا۔ کفارے میں ایک غلام آزاد کرنا ہے، وہ لونڈی ہو یا غلام ہو، پر ہو مومن ہوگی۔ کافر لونڈی آزاد، کافر غلام آزاد نہیں کر سکتا۔ مقتول کے گھر والے وہ چاہیں تو یہ دیت معاف کر سکتے ہیں، اگر وہ پیسہ نہیں لیتے ان کو معاف کرنے کا حق ہے۔ ایک صورت تو یہ بتائی غلطی سے مسلمان کو قتل کر دے اور وہ مسلمان ہو۔ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، پھر اگر وہ مقتول تمہاری دشمن قوم سے ہو اور وہ مقتول خود مسلمان ہو تو صرف ایک مسلمان غلام آزاد کرنا لازم ہے۔ اب وہ جس کو قتل کیا ہے وہ ایسی قوم سے تھا جو کافر تھی، جو حربی کافر ہوتے ہیں ان کی قوم سے تھا، لیکن تھا مسلمان، غلطی سے مارا گیا، تھا مسلمان غلطی سے مارا گیا، تو اب اس کے لیے ایک غلام آزاد کرنا ہے، دیت نہیں دی جائے گی، مال نہیں دیا جائے گا، کیونکہ مسلمان کی وراثت کافر کو نہیں مل سکتی۔ تو اللہ فرماتا ہے صرف غلام آزاد کرنا ہے۔ یہ ان کی صورت بیان ہو رہی ہے جو غلطی سے مسلمان کو قتل کر دے۔ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، یہ چوتھی صورت ہے۔ اب وہ ہو مسلمان، وہ ایسی قوم سے تھا جن سے ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے، مسلمان کافروں سے معاہدہ کر لیتے ہیں، وہ اس قوم سے تھا، غلطی سے مارا گیا، اب غلام بھی آزاد کرنا ہے اور دیت بھی دینی ہے۔ اس زمانے میں غلام کا دور نہیں ہے، غلام نہیں پائے جاتے، اگر غلام نہ ملے تو پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، جسے غلام نہ ملے پھر وہ پے در پہ 60 روزے رکھے، پھر اسے کیا کرنے ہیں؟ 60 روزے رکھنے ہیں، پے در پہ رکھنے ہیں، کیونکہ اسے غلام نہیں ملا۔ تو یہاں سے پتہ لگا مسلمان کو اگر غلطی سے قتل کر دے پھر اس کے بدلے اسے غلام بھی آزاد کرنا ہوگا، کفارہ بھی دینا ہوگا، یہ صورتیں ساری بتا دی گئیں۔
اب یہ تو تھا کہ غلطی سے قتل ہو جائے، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اور جو کہ مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کا بدلہ جہنم ہے کہ مدتوں اس میں رہے، اللہ نے اس پر غضب کیا، اس پر لعنت کی اور اس کے لیے تیار کر رکھا ہے بڑا عذاب۔ خطا سے مسلمان کو قتل کر دے تو رعایت ہے، لیکن جان بوجھ کر مسلمان کو قتل کرے، اسے وہ حلال سمجھ کر کرتا ہے تو ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہے گا۔ اگر حرام سمجھتا ہے تو خالدن کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ عرصہ دراز تک دوزخ میں رہے گا۔ تو مسلمان کو قتل کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کے قتل ہو جاتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اس کا بندہ اندازہ نہیں کر سکتا۔ روایت میں آتا ہے مرد مومن کی عزت خانہ کعبہ سے زیادہ ہے، مرد مومن کی عزت۔ اور خانہ کعبہ کی طرف کوئی تھوک بھی پھینکے تو ہم اسے برا سمجھتے ہیں۔ وہ حدیث میں آتا ہے کہ مرد مومن کی جو عزت ہے وہ خانہ کعبہ سے زیادہ ہے۔ پھر روایت میں آتا ہے کہ مومن وہ ہو ہی نہیں سکتا جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ رہے۔ مومن کون ہوتا ہے؟ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ محفوظ رہنے کی بات ہو رہی ہے، زبان سے بھی ایسی بات نہیں کہنی کہ مسلمان کو تکلیف ہو اور پوچھا جائے کہ وہ اس کو قتل کر دے تو پھر وہ کہاں جائے گا۔ یہاں تو بتایا جا رہا ہے وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرا محفوظ نہ ہو۔ تو یہاں سے پتہ لگا اگر خطا سے غلطی سے قتل ہو جائے تو اس میں رعایت ہے، چھوٹا گناہ ہے، کفارے سے دیت سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے، آسانی سے توبہ ہو سکتی ہے، لیکن جان بوجھ کر مسلمان کو مارے اس کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے، وہ ہمیشہ میں دوزخ میں رہے گا اگر حلال سمجھ کر وہ ایسا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسے فتنے سے اور مسلمان ایک دوسرے کے محافظ ہوں، ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔